نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم المكين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر سارے درود پاک پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. صلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت العاشقین. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. تن کے کچھ اپنے نشیمن کے کچھ کلیاں تیرے گلشن کی. تن کے کچھ اپنے نشیمن کے کچھ کلیاں تیرے گلشن کی. جو کچھ بھی ملا سرو سامان لے کر ہم تیری گلی میں آ نکلے. میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور مظہر و انوار پیر محمد مظہر حسین صاحب حنفی القادری. میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور پیر محمد طاہر حسین صاحب حنفی القادری. دوستو، بزرگوں، بھائی اور بچوں، آج ہم عرس مبارک کے تقریب کے پہلے دن میں شریک ہیں. اور یہ عرس پیران پیر، پیر دستگیر، کل جہانوں کے پیر، ہمارے پیر شیخ معظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے منسوب ہے. بعض تو عالم کرتے ہیں اور انہی کا خاصہ ہے. ہم جیسے لوگ فقط اپنے مرشد کریم کے دربار اقدس پہ اپنا سبق سنایا کرتے ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس سلسلے سے وابستہ ہیں اور کیوں وابستہ ہیں. ہمارا سلسلہ کیا ہے اور اس سلسلے سے ہم منسلک کیوں ہیں. یہی ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اب اس پر مفسرین نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے. اللہ جو فرماتا ہے میری رسی کو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. واعتصموا، پکڑ لو، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو، ہمیشہ کے لیے پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وہ رسی کیا ہے؟ رسی سے مراد کیا ہے؟ رسی کا مطلب کیا ہے؟ اور ہمارا پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق، علوم کے ستارے، اہل بیت کے چمکتے ہوئے روشن آفتاب، کل ائمہ کے استاد سے کسی نے پوچھا حضور یہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا حبل اللہ اہل بیت رسول اللہ. اے مجھ سے پوچھنے والے پوچھتا ہے اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی تو ہم اہل بیت ہیں، رسول اللہ کی نسل پاک. جو ان سے وابستہ ہوا، جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما، جنہوں نے اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، جنہوں نے اہل بیت کے در سے دین حاصل کیا، انہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، مضبوطی سے تھاما. اور جس سے ہٹ گئے وہ اللہ کی رسی سے بھی دور، اللہ کے دین سے بھی دور.
کسی نے کہا حبل اللہ قرآن ہے، کسی نے کہا حبل اللہ دین اسلام ہے، کسی نے کہا حبل اللہ اللہ کے ولی اللہ ہے، جس کو پکڑو اللہ کی طرف ہے۔ فرمایا رسی کیا ہے؟ رسی کا مفسرین نے لکھا کہ رسی سے مراد یہ ہے کہ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، دو، ایک سرا مثال دی، تشبیہ دی مالک سمجھانے کے لیے لوگ سمجھ جائیں، ایک سرا اس نے پھینکا اپنی مخلوق کی طرف، اے لوگوں میری رسی کو پکڑ لو، تو لگتا یہ ہے کہ دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہے، اپنی شان کے لائق، جو اس کی شان کے لائق ہے اس کے ہاتھ میں ہے، ید اللہ میں ہے، اور دوسرا سرا مخلوق میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رسی کو پکڑو، میری رسی کے ساتھ جڑ جاؤ، میری رسی کے ساتھ وابستگی لگا لو، تاکہ تمہیں جب اس رسی کو پکڑو گے تو ایک طرف تمہارا ہاتھ ہوگا، دوسری طرف میرا ہاتھ ہوگا، پھر تم دین اسلام سے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ جس نے حبل اللہ کو پکڑا، جو حبل اللہ سے وابستہ ہوا، جس نے اللہ کی رسی کو تھاما، اس نے اپنے رب کی معرفت پا لی، اپنے رب کو پا لی۔ تو رسی کیا ہے؟ اگر درمیان میں سے رسی کو کاٹ دو، یہ رسی آپ کے سامنے کھڑی ہے، تو اس کے دو سرے نہیں بنیں گے، چار سرے بنیں گے، یہ رسی نہیں کلائے گی، ایک اور رسی بن جائے گی۔ جو تسلسل ہے، جو چین ہے، جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو، جو کہیں سے کٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ سرکار دو عالم نور مجسم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولا علی کرم اللہ وجہ سے لے کر حضور قبلہ عالم تک ایک رسی ہے، ایک چین ہے، یہ سارا حبل اللہ ہے، یہ ساری رسی جڑی ہوئی ہے۔ ایک اس کا سرا میرے اور آپ کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ۔ حبل اللہ ہے، جڑی ہوئی ہے، جو اس رسی سے وابستہ ہوا، جس نے اس رسی کو پکڑا، جو اس رسی سے لگا، یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ 46 واسطے ہیں درمیان میں سے، میں تو صرف عرض کرنے آیا ہوں کہ اب آپ کا سلسلہ ہمارا کیا ہے، اور اس سلسلے سے ہم وابستہ کیوں ہیں۔ ساری کی ساری اس رسی میں، اپنے مشائخ میں، اپنے سارے شیوخ میں، پورے سلسلہ میں نظر دوڑائیں، مولا علی کرم اللہ وجہ سے لے کر حضور قبلہ عالم تک، اس سے پہلے ایک ایک رسی، ایک ایک فرد کو دیکھیں، ایک ایک اپنے شیخ کو دیکھیں، ایک ایک شیخ کامل پر نظر دوڑائیں۔ حضور دیوی سرکار سے لے کر مولا علی تک سارا اہل بیت عظام نظر آتا، حضور دیوی سرکار سے لے کر کثیر الکثیر، کہیں سے تھوڑا سا ہو تو ہو، ہر جگہ یہ اہل بیت کی رسی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل پاک ہے، اوپر سے آپ کے سارے آباء و اجداد اور شیوخ ہیں۔ یہ رسی ایسی رسی ہے کہ جس کو دیکھو تو واقعی آپ کو حبل اللہ نظر آئے گی، کیونکہ یہ اہل بیت کی رسی ہے، یہ ولی اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کے بندوں کی رسی ہے۔ ایک ایک چمکتا ستارہ اس سے آپ نظر آئے، کس سلسلے سے آپ وابستہ ہیں۔ ایک ایک اپنے شیخ پر دیکھو، کیوں نہ ہمیں ناز ہو قادری ہونے پر، کیوں نہ ہمیں ناز ہو حضور غوث پاک کے غلام ہونے پر، کیوں نہ ہمیں ناز ہو کہ ہم قادری اس سلسلے سے وابستہ ہیں جو سارے سلسلہ سے اعلیٰ تر ہے، جو سارے سلسلوں کا سردار ہے، جو حضور غوث پاک کا سلسلہ ہے، جناب کے نام نامی سے وابستہ ہے۔ سلسلے میں اس سے نہ کوئی کامل سلسلہ ہے، نہ اس سے کوئی اعلیٰ سلسلہ ہے، جس سلسلے سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، حضور پیر محمد مظہر حسین صاحب حنفی القادری کے سسر تھے، میاں گل شیر علیہ رحمت، بڑے درویش فقیر تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جب کسی بس میں سوار ہونے لگتے نا، کسی گاڑی میں، تو کہتے یا غوث اعظم۔ میرے سامنے ایک آدمی ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کسی کا دل ٹھر جائے اور کوئی جاتا ہے، میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں کہ ہیں جو حضور غوث اعظم کا نام سے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ جس کا چہرہ کھل اٹھے
سیٹ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہوں، اور جس کا چہرہ نہ کھلے بچ جائے میں اس منافق کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا، پہلے نعرہ لگا۔ تو حضور غوث اعظم کا جس نے پٹا گلے میں ڈالا، جس نے یہ سلسلہ اختیار کیا، جو حضور کے سلسلے سے وابستہ ہوا، جو سلسلے میں شامل ہوا، اس فقیر کو لاج ہے، پھر اس کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ ایسا باوفا انجن ہے کہ پھر اس کو چھوڑے گا نہیں، قیامت میں دن بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، کہیں اس کو رمضان نہیں دے گا، کہیں اس کو بھٹکنے نہیں دے گا، کہیں اس کو عذاب کے لیے نہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ سردار سارے ولیوں کے سردار کا سلسلہ ہے، غوث اعظم کا سلسلہ ہے۔ نیچے چلے آئیے، ایک ایک ہمارے سلسلے کا اولیاء، ایک ایک ہمارا شیخ، ایک ایک ہمارا پیر، پورے اس آفتاب ولایت کا چمکتا ستارہ نظر ہے، ایک ایک ولی پر نظر ڈالیں۔ حضور دیڑوی سرکار کو دیکھیں، حضور شیر محمد گیلانی کو دیکھیں، حضور قطب الافطاب کو دیکھیں، دیکھتے جائیں، کہیں گے یہ اس کا درجہ بڑا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ نیچے چلے آئیں، جیسے آپ نیچے آئیں گے کہیں گے کمال ہے، ان اللہ کے ولیوں کی ولایت میں کیسی نہر ٹوٹی، کیسے چشمے جاری کیے، کیسے فیاض کے تارے، فیوز کے تارے چمکائے، جدھر جدھر قادری سلسلہ ہے، جدھر جدھر حضور غوث اعظم کا سلسلہ ہے، جدھر حضور دیڑوی کا، حضور قطب الافطاب کا سلسلہ ہے، جہاں جہاں ہے ایک ستارے کی مانند، ایک آسمان پر چاند کی مانند چمک رہا ہے۔ اور ہم اس لیے بھی خوش نصیب ہیں سب سے زیادہ کہ ہمارے پیر اس سارے سلسلے کا فخر ہے، سارے انبیاء سلسلے کا، دیڑوی سلسلے کا، جس پر ناز کیے میرے پیروں نے، جس پر ناز کیے وہ سارے سلسلے کے، جس پر سارا سلسلہ نازا ہے، جس پر آج قادریہ سلسلہ کے لوگ نازا ہیں، جس پر آج قادریہ سلسلہ کے لوگ فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں منگانی شریف پر حضور غوث اعظم کا فیض چمک رہا ہے، نظر رہا ہے۔ کل حضور سائیں مظہر حسین حضور قبلہ فرما رہے تھے کہ میں نے ایک دن، مجھے حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ جا مظہر حسین اذان، مسجد میں نے جا کر اذان دی، لڑکپن تھا، سپیکر پہ جب میں نے اذان شروع کی اور میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو حضور قبلہ عالم آ گئے۔ حضور کو دیکھتے ہی میں اگلے الفاظ بھول گیا، اب حی علی الصلاۃ کہنا ہے یا حی علی الفلاح پہلے کہنا ہے، بھول گیا۔ حضور نے فرمایا پڑھ مظہر حسین، فرماتے ہیں میں چپ ہو گیا، فرمایا پڑھ مظہر حسین، میں چپ ہو گیا۔ حضور نے مجھے ہٹایا اور آگے سے اذان خود دینا شروع کر دی، یہاں سے شروع کیا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی، اس بھائی سے جہاں حضور نے آدھی اذان چھوڑی۔ جب اذان ختم ہوئی فرمایا مظہر حسین آدھی اذان تیری ہے، آدھی اذان تو نے دی، آدھی میں نے دی۔ مطلب اس کا سمجھیے گا، پتہ نہیں آپ نے کیا مطلب لیا، حضور تو اس سے آگے کچھ نہیں بیان کیا، جو میں نے اس کا مطلب لیا وہ آپ کے سامنے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ، بلاؤ بلاؤ۔ مظہر حسین جا لوگوں کو بلاؤ، بلایا، چپ ہو گئے، فرمایا آدھی یہ بلاوا تیرا ہے، آدھا بلاوا میرا۔ بلائے گا تو، مگر جہاں پر میں نے بلاوا چھوڑا تھا، جہاں پر میں نے اللہ کا ذکر چھوڑا تھا، جہاں پر میں نے فیض چھوڑا تھا، جہاں پر میں نے لوگوں کو بلا کر اللہ کا ذکر سکھایا تھا، جس جگہ پہ چھوڑا تھا وہاں سے تو شروع کرنا ہے۔ آدھا بلاوا اللہ کی طرف میرا ہے، آدھا تیرا ہے۔ حضور قبلہ عالم کا فیض جہاں سے حضور قبلہ عالم نے چھوڑا، اس فیض کا کمال یہ ہے، اس سلسلے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جہاں حضور دیڑوی سرکار، جہاں حضور قطب الافطاب نے چھوڑا تھا، سائیں شیر محمد گیلانی نے وہاں سے شروع کیا تھا۔ جہاں حضور شیر محمد گیلانی نے چھوڑا تھا وہاں سید الوصفا سید سردار علی شاہ نے شروع کیا۔ جہاں سید سردار علی شاہ نے چھوڑا تھا وہی حضور حافظ خواجہ گل محمد اور پیر محمد کرم حسین نے وہیں سے شروع کیا، اور جہاں میرے حضور قبلہ عالم چھوڑ کے گئے آپ کی نسل پاک نے وہیں سے شروع کیا۔ یہ فیض کبھی تھما نہیں، کبھی رکا نہیں، رکاوٹ نہیں آئی، اس رسی میں بل نہیں، اس رسی میں رکاوٹ نہیں، اللہ کی رسی، اللہ
اللہ کا ذکر اسی طرح جاری ہے، کس طرح جاری ہے؟ سنتے ہیں نا آپ، حضور قبلہ عالم کا بڑا معروف فرمان ہے کہ کلمہ پڑھتے آئے کرو، کلمہ پڑھتے گئے کرو۔ سنا ہے کئی بار بھی فرمایا کرو جب دربار شریف پہ آؤ کلمہ پڑھتے آئے کرو۔ بھائی کلمہ ہماری پہچان ہے میرے پیر بھائیو، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ جب لوگ اس سڑک سے ادھر آتے پرانے درویش بیٹھے ہیں وہیں سے کلمہ پڑھنا شروع کرتے، اور جب تک دربار شریف کے اندر داخل ہوتے جب تک حضور محمد الرسول اللہ نہ کہتے درویش کلمہ پڑھتے رہتے۔ ہم چھوٹے بچے تھے بلوانا شریف میں گلی آتی تھی، گلی کے اندر ہم ہوتے تھے، جب کلمے کی آواز آتی کلمے کی آواز سے اندر پہچان لیتے یہ فلاں درویش ہے، یہ فلاں درویش ہے، کلمے سے پتہ چلتا۔ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا تھا، فرمایا کلمہ پڑھتے آئے کرو، کلمہ پڑھتے گئے کرو۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کیوں سکھایا گیا؟ فرمایا اللہ کے ولیوں کا گھر، اللہ کے ولیوں کا در، یہ اللہ کے ولی کا گھر ہے ہی اس لیے کہ تمہیں اپنے رب سے ملا دے، اس لیے اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کی اللہ کا متعارف کرا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سے ملا دینا، اللہ کے در پر اللہ ہی کا بنا دینا ولایت کی سب سے بڑی خاصہ ہے، بڑا پہچان ہے۔ حضور قبلہ عالم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھتے آؤ لوگ سنیں کہ یہ اللہ کے طالب ہیں، دنیا کے طالب نہیں ہیں، جو ذکر کرتے آ رہے ہیں، صرف اپنے رب کو پانے آ رہے ہیں، صرف اپنے رب کی چاہت میں آئے ہیں، کوئی ان کا مقصد نہیں۔ حضور دیڑوی سرکار نے پوچھا تھا حضور خواجہ خواجگان خواجہ حافظ گل محمد سے، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میاں والی سے آئے ہوں۔ کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ فرمایا رب کو پانے آئے ہیں۔ حضور نے ایسے بائیں پھیرائی، فرمایا شکر ہے کہ کوئی رب کا پانے والا ہی آیا ہے، ہم تو بیٹھے اسی لیے ہیں، ہمارے پاس تو رب کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، آج تمہیں تمہارا رب ملا ہے، ایسے بائیں پھیرائی۔ تو فرمایا کس لیے کلمہ پڑھتے ہو؟ تاکہ جہان دیکھے کہ یہ درویش صرف اللہ کے طالب ہیں، اس دربار پر اللہ کی معرفت کے لیے آئے، اللہ کے لیے آئے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، اور کلمہ پڑھتے جایا کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب یہاں دربار سے واپس جائیں کلمہ پڑھتے ہوئے پتہ چلیں کہ انہیں واقعی ان کا رب ملا ہے، انہوں نے رب کی معرفت پائی ہے، انہوں نے رب کا دہلیز پکڑی ہے، رب کا گھر پکڑا ہے، رب کا سبق حاصل کیا، اللہ کے بندے سے اللہ کو پایا۔ ان کو سمجھ آئے کہ آتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، جاتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا